بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنا پیغام پوری قوم کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایگل تھا، باز، جو کسی مرغی فروش نے، مرغیاں رکھنے والے نے پکڑ لیا، کہیں سے بچہ تھا، وہ اپنی مرغیوں کے ساتھ اس نے چھوڑ دیا۔ وہاں مرغیوں کے ساتھ بڑا ہوا تو مرغی والا مزاج اس کا بن گیا اور اڑنا بھول گیا، بالکل اڑنا سیکھا ہی نہیں اس نے۔ اور ایک مرغی خریدنے کے لیے کوئی صاحب آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ باز بیچ میں کیوں، ایگل کیوں رکھا ہوا ہے، اس نے کہا چھوٹا سا تھا، گرا پڑا تھا، میں نے بس اس کو پکڑ لیا، مرغیوں کے دڑبے میں بند کر دیا، یہاں ہی بڑا ہوا ہے، بیچ میں یہ مرغیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا کرو گے، یہ تو نہ اڑ سکتا ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو لے جاتا ہوں، میں اس کو اڑنا سکھاؤں گا۔ وہ لے گیا اس کو اور ہر روز اس کو لیکچر دیتا، دیکھ تو باز ہے، تو مرغی نہیں ہے، تو اڑ۔ ایسے تھوڑا سا اوپر اس کو اڑاتا، یعنی اچھالتا، پھر وہ نیچے گر جاتا۔ تو کافی دن وہ اس کو اسی طرح کرتا رہا۔ آخر میں اس کو غصہ بھی آیا کہ یہ باز ہے، ایگل ہے، اتنے بڑے بڑے پر، طاقتور پر اس کے ہیں، اڑتا کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا آج میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اس کے لے کے گیا اور اس کو کہا دیکھ اب بھی وقت ہے، اڑ، تو اڑ سکتا ہے، اصل میں تو ہمت نہیں کرتا ہے، تو اڑ، نہیں تو آج میں اس چوٹی سے تجھے پھینکوں گا، یا تو اڑے گا یا تو مرے گا۔ اس نے چوٹی سے اس کو زور سے پھینکا، کافی نیچے تک، تو بالکل پتھر کی طرح آیا اور سمجھ رہا تھا کہ اب میں بالکل نیچے گروں گا اور مروں گا۔ تو جب زمین کے ذرا زیادہ قریب ہو گیا تو خود جس طرح پر بار اس نے تھوڑی سی بچنے کے لیے کوشش کی تو تھوڑے سے پر ہلے اور تھوڑا اس کو محسوس ہوا کہ میں یعنی پتھر کی طرح نیچے جانے کی بجائے تھوڑا سا آہستہ جا رہا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس نے اور ذرا ہمت کی تھوڑی سی اور پر ہلائے تو تھوڑا سا وہ رک گیا۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ اڑ سکوں گا، اور اس نے ہمت کی تو آہستہ آہستہ وہ اڑان بھرنا شروع ہو گیا اور پھر اس نے پرواز شروع کر دی۔ تو یہ ایک سٹوری کے بعد وہ سبق دیتے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہاری حالت اس باز کی ہے، ہو تم باز، لیکن مرغیوں کے ساتھ رہ رہ کے تمہاری ذہنیت مرغیوں کی طرح ہو گئی۔ اب تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھو، تم باز ہو، تم اٹھ سکتے ہو۔ یہ مثال مجھے اکثر اچھی لگتی تھی۔ پھر یہ مسلمانوں کی حالت اس طوطے کی سی بھی ہو گئی ہے جس کو پنجرے میں کسی نے بند کیا اور روزانہ اس کو کہتا تھا کہ میاں مٹھو پنجرے میں بند رہے گا، میاں مٹھو پنجرے میں بند رہے گا۔ تو میاں مٹھو نے وہ سیکھ لیا جو ملا اور اس نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو جس نے وہ میاں مٹھو رکھا ہوا تھا اس نے کہا اب تو یہ خود کہتا ہے میں پنجرے کے اندر بند رہوں گا، چلو اس کا دروازہ اب کھول دیتے ہیں، اب اس کو بند کرنے کا کیا فائدہ، یہ خود جو کہہ رہا ہے۔ تو وہ طوطا باہر نکلا اور اڑ کے دیوار کے اوپر جا کے بیٹھا اور ساتھ ہی کہنے لگا میاں مٹھو پنجرے میں بند رہے گا۔ اس نے جا کے پکڑنے کی کوشش کی، پنجرا آگے کیا کہ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ بیچ میں، اڑ کے چھت پر جا کے بیٹھا اور ساتھ ہی کہنے لگا میاں مٹھو پنجرے میں بند رہے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اڑ کے چلا گیا اور یہ کہتا ہوا اڑا کہ میاں مٹھو پنجرے میں بند رہے گا۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کہانی ہے۔ اصل میں طوطے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منہ سے کیا نکال رہا ہے۔ اگر وہ منہ سے جو نکال رہا تھا پتہ ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پنجرے کے اندر ہمیشہ خود بند رہوں گا، تو وہ کبھی یہ الفاظ نہ بولتا۔ بالکل یہ حالت ہے آج مسلمانوں کی۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین کیجئے اس کلمے کا معنی نہیں جانتے ہیں، مفہوم نہیں جانتے ہیں، اس کا تقاضا نہیں سمجھتے ہیں، اور اسی کلمے کے یہ سب سے زیادہ دشمن بنا دیے گئے، الا ماشاء اللہ۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی جس طرح بت نہیں ہے، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی مزار نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی جمہوریت کا یہ نظام نہیں ہے، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہے، کوئی چادریں اور چڑھاوے نہیں ہیں، 11ویں اور 12ویں نہیں ہیں، 10 محرم کی سبیلیں نہیں ہیں، واسطے وسیلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر بال برابر بھی ہوئی تو پھر لا الہ الا اللہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے، ان کی پیروی لازم ہے۔
یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ اسی وجہ سے آخرت میں جو سوال ہونے وہ یہی ہونا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، اور ان کی بات یعنی کہاں تک تم نے مانی تھی، دنیا میں کس کی بات مانی تھی، محمد رسول اللہ کی یا کسی اور کی۔ تو اس وقت وہ بندہ پکڑا جائے گا جس نے آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات مانی ہے، اللہ کو ایک مانا، پہلی سنت نبی علیہ السلام کی اللہ کی توحید کو ماننا ہے، رد شرک کرنا ہے، اور پھر توحید کے اوپر جم جانا ہے، پھر اسی کی خاطر جینا اور پھر اسی کی خاطر مرنا ہے۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ۔ تو اس سٹوری کے اندر بھی یہی ہے کہ ان مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی نہیں آتا ہے، اور اس معنی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تیسری مثال اس کی یہ ہے، جو میں نے ایک چھوٹے سے کلپ کے اندر طارق جمیل صاحب کی سنی ہے، وہ مثالیں بھی دیتے ہیں لیکن کاش اس کے اوپر خود بھی عمل کریں۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک پرندہ کسی نے بچپن میں پکڑا، یعنی اس کو پنجرے کے اندر بند کر دیا، وہ اڑنا سیکھا نہیں، اس نے اڑ نہیں سکتا تھا۔ تو بعد میں جب وہ بڑا ہو گیا تو اس بندے نے اس کو کہا چلو اس کو آزاد کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب چھوڑا تو پرندے نے گویا کہا اپنی ادبی انداز سے حال میں کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے تو اڑنا ہی کو نہیں آتا ہے، اور پھر اگر بالفرض اڑ بھی جاؤں تو مجھے یہ بھی کوئی نہیں پتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے، میرا علاقہ کون سا ہے، میں نے رہنا کہاں ہے۔ تو یہ طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ یہ ساری قوم اب پنجرے میں بند ہے، اس امت مسلمہ کا یہی حال ہے، لیکن افسوس کہ یہ حال طارق جمیل نے خود بنایا ہے، یہ مجرم ہے اصل۔ اور یہ سارے اس جیسے جتنے علماء ہیں، چاہے یہ دیوبندیوں کے علماء ہوں، قاسم نانوتوی سے نیچے اشرف علی تھانوی، گنگوئی، اور یہ کیا نام ہے تقی عثمانی اور رفیع عثمانی، اور جتنے ہی انہوں نے اس امت کو یہ بنایا ہے، ان کے شرک انجیکشن دے کے۔ محمود الحسن نے جس طرح تفسیر لکھی، اور تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، پہلی قرآن کی کڑاکے کی توحید کی آیت جو آئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا ان دیوبندیوں نے، محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے۔ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو جو ہے خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا جرم، وہ بندوں کو پکارنا، اللہ کو پکارنا کس طرح ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہہ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائے پورا قرآن اللہ نے بھر دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سارے انبیاء اللہ کے بندے تھے، پہلے نبی آدم علیہ السلام اللہ کے بندے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس لیے سکھا کے گئے ہیں کہ جب بھی یاد کرو عبد ہوں و رسول ہوں، میں پہلے عبد ہوں پھر رسول ہوں، بس یہ میری حیثیت ہے۔ آج انہوں نے نور کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ کی ذات کے اندر شامل کر دیا، پھر واسطے، پھر وسیلے، اور بڑی بڑی پگڑیاں ہیں اس کے اندر جنہوں نے یہ عقیدے دی ہیں۔ مجدد الف ثانی، انہوں نے یہ عقیدہ 100 نمبر خط کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی ہے، یہ تو نور کا معاملہ ہے، نور میں سے نور جدا کیے گئے ہیں۔ پھر الزام لگایا نبی علیہ السلام کے اوپر، پھر الزام لگایا اللہ کے اوپر۔ اس انداز سے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں، سارے لگے ہوئے ہیں، سب نے اس قوم کو مارا ہے مل کے، چاہے یہ اہل حدیث ہوں یا سلفی ہوں یا سعودی ہوں، عملی ہوں، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ان کے دماغوں کے اندر گمت چلا گیا ہے، اور ان کے دماغوں کے اندر یہ بھاوے چلے گئے ہیں اور یہ مزار چلے گئے ہیں، یہ نکل نہیں رہے ہیں۔ یہ ہے اصل جرم امت مسلمہ کا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے۔ ان کے جو صاحب اقتدار ہیں سارے کے سارے اللہ کے باغی، چاہے وہ مدینہ ریاست کا نام لیں، چاہے وہ کتاب کا نام لے کر اٹھے، نظام مصطفیٰ کا نام لے کر اٹھے تھے، سارے فریب کار، سب کو اسلام آباد چاہیے تھا، کسی کو بھی اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اسلام کے لیے سر دڑ کی بازی کیا لگائیں گے، وہ حق کو مانتا ہی نہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے کیسے ہوں گے، چاہے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہیں لوگوں کو کہ حق کے ساتھ یہ جہاد کر رہا ہوں، یہ جہاد کر رہا ہوں، یہ شیطانی جہاد، یہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ جہاد جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ توحید کی دعوت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک بڑے پرانے سیاستدان 15-16 دفعہ کہتے ہیں میں نے بن چکا ہوں، یہ شیخ رشید کا چند دن پہلے ایک بیان آیا، کہتا ہے ہتھکڑیاں میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے، اور پتہ نہیں موت میری آرزو ہے، اور اس کو ہوش نہیں کہ اپنے منہ سے کیا کر رہا ہے۔ کاش یہ کچھ اللہ کے لیے ہوتا۔ باقی دنیا کی خاطر جتنی جیلیں کاٹتے ہیں اور جو بھی باہر نکلتا ہے مجرم،
وہ وکٹری کا نشان بنا کے نکلتا ہے، اور جو جتنا بڑا مجرم جتنا زیادہ جیل میں رہا ہوتا ہے، چاہے 11 سال زرداری رہا ہو یا نواز شریف بھی، اس کو پھر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں جیل میں رہا ہوں۔ جیل میں رہے ہو تو جرم کر کے رہے ہو نا، کرپشن کر کے رہے ہو نا، یہ کون سی خوبی ہے؟ جیل والے عام طور پر بدنام لوگ ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے توحید بیان کرتے ہوئے اور شرک کا رد کرتے ہوئے، جس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم نے اپنے علاقے گجر خان کے اندر آگے چکری وکیلاں کا جو گاؤں، وہاں جتنے یہ بابے تھے، چاہے یہ بابا صاحب سبحان ہو، نکڑورے والی سرکار ہو، یا کلیاں والی سرکار ہو، یا بابا زمان شاہ جو زندہ وہ آتا تھا ایک فریبکار، جتنے پیر آتے تھے ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی، اور ہر شرک کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ تعویذ گنڈے کے شعر کی یا رسول مدد کہنا، یہ شرک غوثیہ مسجد اندازہ گئے، غوثیہ نام رکھا اور 11ویں دیتے تھے ہمارے علاقے کے لوگ اہلِ چکری وکیلاں، مسجد کے اندر 11ویں کی دیگ پکاتے اور بانٹے، ابھی تک بانٹتے ہیں۔ تو جب اس طریقے سے ہم نے آواز اٹھائی کہ دیکھو یہ تم شرک کر رہے ہو، اور ایک شیعہ شاہ شبیر نام تھا اس کا، اس کو اپنا امام رکھا ہوا تھا، سنی بنا ہوا تھا، ساری شیعت کرتا تھا، ہر شیعوں کے محفل میں جاتا تھا، گھوڑے کو وہ پوجتا تھا، علم کو وہ پوجتا تھا، اور کتنوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا ہمارے باپ دادا کو اس نے۔ تو جب تھوڑی سی نشاندہی کی گئی تو اس وقت گاؤں والے اتنے ناراض ہو گئے، پرچے کٹوا دیے، جیلوں تک پہنچا دیا۔ تو اس طرح کوئی اللہ کے راستے میں جائے، اس طرح وہاں ہمارا ایک ساتھی بنا جیل ہے، ڈیلا جیل کے اندر، تو اس نے بھی کہا، اس نے کہا تم تو خوش قسمت انسان ہو، مبارک تمہارا ایک ایک قدم یہاں اللہ کے راستے میں، ہم دیکھو دوسرے کام کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سوچ کی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب تک یہ توحید کی طرف قوم نہیں آئے گی، ایمان کو خالص نہیں کرے گی، ان مزاروں کو نہیں کرائے گی، یہ پیری مریدی نہیں ختم کرے گی، اور یہ جمہوریت کا مشرکانہ اور طاغوتی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی علاقے میں نہیں خیر آ سکتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ جو افراتفری ہے، اور پھر زلزلے ہیں، طوفان ہیں، اور جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، یہ ساری جتنے جرائم ہیں، جتنے قتل غارت ڈاکے، یہ ایک چیز کی پیداوار ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اور جو شرک کے ساتھ مر گیا، چاہے زمین اس نے نیکیوں سے بھر دی ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اور اس کی دوسری طرف یہ ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ہے، چاہے اس نے زمین اور آسمان گناہوں سے بھر دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا اور جنت کی بادشاہی کا تاج پہنے گا۔ آج ہی میں نے وہ ایک حدیث سنی ہے جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ آخری جہنمی جو جہنم سے نکلے گا، گناہ گار ترین انسان ہوگا، سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا گناہ گار، لیکن مشرک نہیں تھا، یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتا تھا، یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگاتا تھا، 11ویں نہیں کھاتا تھا، 12ویں نہیں کھاتا تھا، 10 محرم کی سبیل اور شربت نہیں لگاتا تھا، اور واسطے وسیلے کے ساتھ نہیں بلکہ براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارتا تھا جب کبھی پکارے، اور اسی سے ڈرتا تھا، کسی اور سے نہیں ڈرتا تھا۔ لیکن گناہ گار ہو گیا، گناہ ہوتے رہے، اس سے پاؤں پھسلے، بے شمار پھسلے، شیطان کی باتوں میں آ کے کتنے گناہ اس نے کر لیے، لیکن شرک نہیں کرتا تھا، کسی مزار پر نہیں جاتا تھا، عرس اور میلے نہیں کرتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا، وہ تھا مومن۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جہنم سے نکلنے کے بعد جنت میں جائے گا، اور اس کی جو جنت ہوگی، یقین کیجیے اس پوری زمین کی بڑی بادشاہی سے جو ہے 50 گنا بڑی بادشاہی اس کو ملے گی، اندازہ لگائیں، 50 گنا بڑی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی کا تاج۔ یہ آخری درجے کے جنتی کا یہ حال ہے، تو اللہ کے بندو جو اچھے درجے کے اور اونچے درجے کے جنتی ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا خود تصور کرو۔ تو اگر تم نے شرک نہ چھوڑا، اس جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیے جاؤ گے، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور جہنم کی آگ لازم ہو جائے گی تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔